کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ یار یہ آدمی جو چلتا جا رہا ہے یہ کسی کیا ہے, مطلب اس نے جو ہے وہ سر پہ ایک میلی سی پگڑی باندھی ہوئی ہے, دانت اس کے پیلے اور زرد ہیں, اور جو ہے وہ مطلب جیب میں سے مسواک کا چبا ہوا حصہ جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے, اور جو ہے وہ جیبیں بڑی بڑی اور عجیب و غریب قسم کی جوتی اور گندے پاؤں اور گندے ناخن, پھٹی ہوئی ایڑیاں. یہ کیا ہے اس آدمی کا؟ آپ کہتے ہیں یہ نہ کہنا بھائی, یہ ہمارے نبی پاک کا حلیہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب یہ نبی پاک کا یہ حلیہ جب آپ بنا کے دے دیتے ہیں کسی کو, تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ دوبارہ میرا سوال ہے کہ وہ جس نے اب ایسا بندہ دیکھ کے جس نے کارٹون بنایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جس قدر آپ صفائی اور ستھرائی اور نظافت کے آپ خیال رکھنے والے تھے, جو نفاست تھی آپ کی طبیعت میں, جو حسن تھا آپ کی شخصیت کا, اس کو آپ نے لا کے ایک تھڑے کے کسی جو ہے وہ غنڈہ گرد مولوی کی شکل میں جب آپ پیش کریں گے, تو کارٹونسٹ کو کتنا الزام دینا ہے اور ان کو کتنا دینا ہے جنہوں نے اس کارٹون کو کہا کہ یہ ہمارے نبی کا حلیہ ہے. ہم دیکھتے اور سنتے ہیں کہ 21ویں صدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بننے لگ پڑ جاتے ہیں. اس سے پہلے اگر تھوڑا سا پیچھے جایا جائے, 20ویں صدی کے آخر پر 1988 میں سلمان رشدی کی کتاب آتی ہے, پھر 21ویں صدی شروع ہوتی ہے, اس میں ڈینش کارٹونز کا سکینڈل آ جاتا ہے, کنٹروورسی آ جاتی ہے, اور یہ سارا سلسلہ اس وقت سے بند ہونے میں نہیں آ رہا, چلا ہوا ہے. 21ویں صدی میں یا 20ویں صدی کے اواخر بھی, جس طرح آپ نے بڑی درست نشاندہی کی ہے, ایسا نہیں ہے کہ خاکے تب بننا شروع ہوئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لٹریچر تب لکھا جانے لگا. فرق یہ پڑا کہ میڈیا جہاں پر پہنچ گیا تھا, کمیونیکیشن ٹیکنالوجی وہ ایک ایسی سطح پہ پہنچ گئی تھی, چیز پہنچنے بڑی جلدی دور دور تک لگ گئی. ایک جگہ پہ ایک بات چھپتی تھی نیوز چینلز کے ذریعے سے اور مختلف دوسرے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے بات بڑی جلدی پہنچنے لگ گئی. تو یہ بات ایسا نہیں ہے کہ یہ شروع تب ہوئی, پبلسٹی ان چیزوں کو زیادہ ملنے لگی اور اس کے نتیجے میں ریاکشن بھی زیادہ ملنے لگا. تو یہ بڑا پرانا رہا ہے, مدتوں سے ہو رہا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آج کی بات نہیں ہے, 21ویں یا 20ویں صدی کی بات نہیں ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وقت آپ غار حرا سے یا اس پہاڑ سے اتر کر جب نیچے تشریف لاتے ہیں اپنی وحی کے ساتھ جو خدا تعالیٰ نے آپ کو دی تھی اور جو پیغام خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا, اور جب وہ پیغام آپ اپنی قوم کو پہنچاتے ہیں, اس دن سے گستاخانہ کلمات کہے گئے. آپ کو ساحر کہا گیا, آپ کو مجنون کہا گیا نعوذ باللہ, اور آپ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. تو گستاخی تو اس دن سے شروع ہے, جس وقت سے آپ نے اپنا پیغام ان کو دیا, جس وقت سے آپ نے قریش کو بتایا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ بے جان ہے, یہ تمہارا کچھ یہ خدا نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے انہیں تخلیق کیا. خدا تو ہمیں تخلیق کرتا ہے, تو یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں. اس دن سے جو مخالفت شروع ہوتی, اس میں گستاخی بھی ہوئی, اس میں ظلم بھی ہوا, اس میں بربریت بھی ہوئی. ہم جانتے ہیں وہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حالت سجدہ میں ہیں, اور جو ہے وہ آپ کے اوپر آ کے جو ہے وہ اجڑی پھینک دی جاتی ہے اونٹ کی, گندی بدبودار بھاری بوجھل, تو باقاعدہ عملاً ٹارچر کیا گیا آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو ہر طرح کی مخالفت کا آغاز تب سے ہو جاتا ہے. خاکے بنانے وغیرہ یہ تو خیر بات کی بات ہے جب شروع ہوتے ہیں, لیکن یہ 20ویں 21ویں صدی کی بات نہیں ہے, آج سے بہت پہلے کی بات ہے یہ, اور یہ سلسلہ چلتا چلا آتا ہے. گستاخی رسول اس وقت سے جاری ہے جب سے آپ نے رسالت کا پیغام آگے پہنچانا شروع کیا, مگر یہ جو خاکوں کا سلسلہ ہے جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بظاہر نظر آتا ہے, یہ کب سلسلہ شروع ہوا؟ تنقید ہو رہی ہے, توہین ہو رہی ہے, گستاخیاں ہو رہی ہیں, قریش کر رہے ہیں, مکن سارے لگے ہوئے ہیں, مگر یہ جو خاکوں کا سلسلہ ہے جو بظاہر اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ, یہ کب شروع ہوا؟ یہ بھی کوئی ایسی بہت ماڈرن بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ بھی آج کل کی بات ہے یا اسی صدی کے موڑ پہ یہ آغاز ہوتا ہے اس کا, یا 20ویں صدی کے آغاز پر. یہ بہت پیچھے جاتا ہے سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنایا جانا. تاریخ اسلام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس خاکے سے سب سے پہلے واقفیت ہمیں ہوتی ہے احادیث کی کتب سے. وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب اس کا جو رومن ایمپرر کے پاس جو ہے وہ جب جاتے ہیں سلطنت روم کے بادشاہ کے پاس پیغام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسلام کا, تو وہ ایک بڑا ریشمی اور بڑا خوبصورت قسم کا جو ہے وہ ایک ڈبہ منگواتا ہے, اور اس میں سے ایک ایک کر کے انہیں کچھ تصاویر نکال کے دکھاتا ہے جو ریشم ہی پہ بنی ہوئی ہیں,
بعض روایات کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ آدم ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں. اور پھر ایک تصویر دکھاتا ہے بڑی خوبصورت، جس کے نقوش بیان نہیں ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں ایک تصویر دکھائی. اور وہ جو دونوں صحابی تھے وہ جذبات سے مغلوب، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی تصویر ہے. وہ خوش ہوتے ہیں وہاں، وہ تصویر دیکھنا ان کے لیے خوشگن ہوا، اور وہ خوش ہوئے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی تصویر ہے. اب وہاں پہ یہ اب پہلا خاکہ ہے، گویا پہلی تصویر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا ہمیں تاریخ اسلام میں ذکر ملتا ہے. اور اس تصویر کو دیکھنے کے ساتھ کسی ایسے رد عمل کا ذکر نہیں ملتا کہ وہ دونوں صحابہ دیکھتے ساتھ برف روختہ ہو گئے اور تلواریں سونت لیں اور گلے کاٹ پھینکے اور سر تن سے جدا کر دی. کوئی ایسا ذکر نہیں. خوش ہوتے ہیں تو اور پیغام دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بظاہر اس کے اندر کوئی بات نہیں کہ جو مرضی جس کا جس طرح دل چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنا دے. ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں جب آپ نے مسلمانوں نے بتا دیا کہ بھی دیکھیں ہمارا دین مذہب ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے محترم ہیں، جس طرح باقی تمام انبیاء ہیں، ہم دوسرے انبیاء کے خاکے بھی بنانا پسند نہیں کرتے، ہم نبی کریم پیغمبر اسلام کے خاکہ بھی بنانا پسند نہیں کرتے، تو آپ برائے مہربانی یہ نہ بنایا کریں. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ یہ برائے مہربانی سب پہ تو نہیں چلتی نا، اپنے لوگوں پہ چلتی ہے، دوسروں پہ تو نہیں برائے مہربانیاں چلتی نا. تو وہ لوگوں نے بنائے. ٹھیک ہے جی. زیادہ اس کا زور اس نے پکڑا ہے دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کے ساتھ، جہاں پہ پہلی دفعہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گستاخانہ خاکہ بنایا. اب یہ اس کی اور مزید تاریخ دیکھیں تو کروسیڈز کے زمانے میں جس وقت یہ صلیبی جنگیں ہوئیں اور مسلمان اور عیسائی آپس میں جو ہے وہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، تو یہ دو مذاہب اس طرح سے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. آپ آئیڈینٹیفائی تو انہیں کرتے ہیں ایز کرسچنڈم اینڈ ایز اسلامک فورسز، بٹ دے ور ملٹری فورسز دیٹ کیم ہیڈ ٹو ہیڈ، جو آپ نے سامنے ہوئیں اور نبرد آزما ہوئیں. اس وقت جو ایک طریق استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ ان کے نبی کی تضحیق اور توہین کر کے، ان کی بگڑی ہوئی شکلیں بنا کے پیش کر کے، زبانی بھی اور تصویر کی شکل میں بھی دکھائی گئیں. ہوا یہ ہے کہ شاید یہ سلسلہ کہیں تھم نہیں جاتا، لیکن وہ گیا. وہ جو کہتے ہیں کہ کسی ایک پہلوان جا رہا تھا جس نے بڑی اپنے بال ٹنڈ اس کی چمکتی ہوئی جا رہی تھی، کہ ایک بڑے دبلے پتلے سے آدمی نے پاس، دھان پان سا آدمی، اس نے اچھل کے جو ہے وہ پہلوان صاحب کی ٹنڈ میں ٹھونگا مار دیا. پہلوان نے اس کو پکڑ کے جو پٹائی کر سکتا تھا، جتنا مار سکتا تھا مارا. اور وہ جو دھان پان دبلا پتلا سا منحنی سا آدمی تھا، وہ ساتھ مار کھاتا جاتا تھا، ساتھ کہتا تھا کہ پہلوان جی جنہ مارنا ہے مار لو، جڑا سواد مینوں آ گیا تو انہوں نہیں آنا، جو مزہ مجھے آ گیا وہ آپ کو نہیں آنا. ہوا یہ ہے وہ مسلمانوں سے ایک خاص قسم کے رد عمل کی توقع رکھتے ہیں کہ مسلمان غسیلے ہیں، وائلنٹ ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، ان کو اپنے غصے کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور یہ ہر بات کے اوپر، جس کو ضمیر جعفری نے لکھا نا، مسلمانوں کی طرح دفعتاً پرجوش ہو جانا. تو یہ ان کا رد عمل ہے، یہ ان سے لو اور اس رد عمل پہ ان کو بدنام کرو. تو وہ ایک خاکہ شائع کر کے جو ہے وہ چھاپ دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں. اس کے بعد مسلمان سڑکوں پہ نکل کے جو ادھم مچاتے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. جلاؤ گھیراؤ، ٹائر جلاؤ، ایمبیسیوں کے شیشے توڑ دو، ایمبیسیوں کی گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈوں کی برسات کر دو، آگیں لگا دو، گولیاں مارو، بندے مار دو. اور پورا میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے کہ لو دیکھ لو بھائی، ہم نہ کہتے تھے، یہ ہیں مسلمان. مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم قتل کریں. یہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، آپ کے صحابہ سے سیکھا، جو غیرت مند صحابہ تھے، دیکھیں، اور ہم ان کو جہنم واصل کر کے دم لیں گے. کوئی چاہتا ہے کہ کتابیں لکھے، کوئی کہتا ہے کہ میں آرٹیکلز کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں گا، ناموس کی حفاظت کرے گا. کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ میں لوں گا، کہ میری غیرت کا سوال ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرے، میں خود جا کے اس کا سر تن سے جدا کروں گا، اور ایک شخص کم ہو جائے گا جو گستاخی کرتا ہے. ہاں، شاتم رسول. اور کیا یہ چیزیں ایک شخص کے کم ہونے سے کم ہو جاتی ہیں؟ یہ بالکل وہی غلط فہمی ہے جو مغربی میڈیا کہتا ہے جی ہم آئسس کو ختم کر دیں گے، یا ہم ہوتھیوں کو ختم کر دیں گے، یا ہم حماس کو ختم کریں گے. افراد کا نام تو نہیں ہے یہ تو ایک آئیڈیالوجی ہے. آپ کہاں سے ختم کریں گے؟ آپ ادھر طالبان افغانستان میں گویا ختم کر کے جاتے ہیں تو ادھر سے پنجاب میں طالبان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
تو یہ تو ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا جو بن جاتی ہے اور ایک پریشر گروپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو یہ چیزیں اس طرح آپ ایک کم کر دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اب جس طرح بھی آپ نے کہا جی میں کتابیں لکھوں گا, میں جواب دوں گا, ایک کہتا ہے میں تلوار سونت لوں گا اور سر تن سے جدا کر دوں گا. لیکن یہ کون فیصلہ کر رہا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے, جو کہ مسلمان اعتقاد کے مطابق ہم مانتے ہیں کہ ہے, تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کیا کیا. ایک مثال میں نے آپ کو بھی دی ہے, کیا گستاخی نہیں تھی؟ آپ سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر گندی اوجڑی ایک اونٹ کی پھینک کے چلے گئے, گستاخی. وہ نبی کریم کے آپ دعویٰ کر چکے ہوئے تھے اس وقت, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کہتے ہیں کہ وہ دوڑی آئیں ایک دن, انہوں نے آ کے بتایا کہ جی آپ کے حضرت وسلم کو بتایا کہ آپ کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور دعا کی. قرآن کریم انبیاء کی توہین کے قصے کیا درج نہیں کر رہا؟ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ٹھیک ہے, تو یعنی ہم نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کا استہزاء نہ کیا گیا ہو. کیا قرآن نے ریکارڈ کیا کہ جس کا استہزاء نہ کیا گیا ہو اور جس نے مزہ نہ چکھا دیا ہو آگے سے؟ کوئی ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ انبیاء کے یہی قصے بتا کے سنا کے جن کے ساتھ جن کا استہزاء ہوا, جن کا تمسخر ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ تم جو جہلاء ہیں ان سے اعراض کرو. ٹھیک ہے جی. تو یہ قرآن کی تعلیم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. یہ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم فیصلے کرنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونے سے جو دکھایا وہ اب آج نہیں وہ ممکن, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے نا, آج ہمیں ہے نہیں کہ ہم ان کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. تو ہم ان کے نمونے کو ان کی سیرت کو, آج وسلم کی سیرت کو اجاگر کر کے پیش کر سکتے ہیں, اور یہی ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں, کیونکہ نکلا بھی نہیں ہے نا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ڈنڈا ڈولی کی, کسی نے تلوار اٹھا لی, حل کیا نکلا ہے علاوہ اس کے کہ مسلمان بدنام سے بدنام تر ہوتے چلے گئے ہیں. آپ نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے سامنے ہے. سب سے بڑی اس کی مثال آپ کے صحابہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو سب سے بہتر سمجھتے تھے. انہوں نے کیا کیا, ان کا کیا رد عمل تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایک شاتم رسول خیبر میں بیٹھا ہوا ہے, کون تم میں سے اٹھے گا جو جا کے اس کا سر تن سے جدا کرے گا؟ حضرت محمد بن مسلمہ اٹھتے ہیں اور رات کے ٹائم بیوی بچوں کے سامنے اس کا قتل کر کے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاباشی لیتے ہیں. یہ بھی ایک مثال ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ایک مثال ہے. اسماء بنت مروان کی مثال ہے, کعب بن اشرف کی مثال ہے, جنہیں ہم نے, اب دیکھیں نیریٹو ہم نے کیا لیا. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب سے ہم نے ناموس رسالت کے ایشو کو ایک پولیٹیکل موٹیویشن کے اندر بدلا ہے, ایک پولیٹیکل فورس کے اندر بدلا ہے, اور اس کے اوپر سیاستیں چمکائی ہیں, تب سے جو ہے وہ یہ نیریٹیوز جو ہیں انہوں نے بڑی مختلف شکلیں اختیار کی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے بہت سارا حصہ اور اس کی بہت سارا کریڈٹ اگر آپ نے کہنا ہے وہ تو ضیاء الحق صاحب کو جاتا ہے نا, جنہوں نے اس چیز کو نہ صرف پولیٹیسائز کیا, ناموس رسالت کو رومانٹیسائز کیا. ان لوگوں کو جو اس نام پہ ناموس رسالت پہ حرف آ گیا اور جو ڈنڈے لے کے تلواریں لے کے نکل کھڑے ہوتے ہیں, گلیمرائز کیا. ٹھیک ہے, ہیرو بنایا ایسے لوگوں کو. تو یہ چینج آ رہی ہے جس وقت ہم ناموس رسالت کو کے مسئلے کو سیاست میں کھدیڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کوئی آدمی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ استہزاء کرتا ہے تو وہ ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے. ٹھیک ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ ہے. ہم صحابہ کی طرف ابھی نہیں جاتے, اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے, ہمارے لیے بہت کافی ہے. اب کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ تو مکہ کے زمانے کی بات تھی نا, مدینہ میں بتائیں کیا ہوا. اور یہ مسلمان کہتے ہیں کہ کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ نبی, وہ کہتے ہیں کہ جی مدینے میں جب طاقت آئی, مودودی صاحب نے لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ واضح نصیحت سے قائل نہیں ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سونت لی اور پھر تلوار کے ذریعے سے ان کے دلوں کے زنگ کو دور کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی جب نبی کریم, اب یہ مودودی صاحب کے تقریباً الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ واضح نصیحت سے کام نہیں چلتا. واضح نصیحت کیا تھی؟ القرآن, الکتاب, خدا تعالیٰ کی نازل کردہ. یعنی وہ نہیں چلی. ویسے گستاخیاں نظر آتی ہیں, یہ نہیں نظر آتا کسی کو, عجیب بات ہے.
یعنی کہ قرآن نہیں چلا, کتاب نہیں چلی, نبی کی سنت نہیں چلی, نبی کا نمونہ نہیں چلا, انہوں نے کہا چلو بھائی اب تلوار نکالیں. اس کے بعد اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ ایسا بناتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دہشت گرد کے طور پہ پیش کرتا ہے, تو اس میں مجھے بتائیں کہ اس کارٹونسٹ کو کتنا الزام دینا ہے اور مودودی جیسوں کو کتنا الزام دینا ہے جنہوں نے بنوایا ہے یہ خاکہ. مودودی صاحب ساری اپنی انسپریشن لے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, ٹھیک ہے, آپ کی سیرت سے, آپ کے نمونے سے, جی, جنہوں نے خود ضیاء الحق کے سے بھی بہت زیادہ خود گستاخوں کو جہنم واصل کرنے کو گلیمرائز کیا خود. بالکل ٹھیک ہے, ان سب کو جیسے اسما بنت مروان کے قاتل کو, کعب بن اشرف کے قاتل کو. بالکل ٹھیک. اب ہم واپس ادھر آتے ہیں جو آپ نے بھی بات کی تھی کہ جی, اور یہ بھی ایک سبجیکٹو بات ہے جی کہ کوئی کتاب لکھے, کوئی جا کے قتل کر دے, دونوں کیوں نہیں درست ہو سکتے؟ ٹھیک ہے. ہم سب سے پہلے تو اس کو جب بھی ہم بات کر رہے تھے مکہ میں, مدینے میں جو ہے طاقت آ گئی تھی, مودودی سے کہتے ہیں تلوار اٹھا لیں کر ایسی کی تیسی, دیکھتے ہیں کیسے دل صاف نہیں ہوتے ان کے اور کیسے کلمہ نہیں پڑھتے. مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ہے بطور ایک اسٹیٹسمین کے, بطور سربراہ ریاست کے, اس ریاست کے جو مدینے میں قائم ہوئی اور وہاں سے پھیلنی شروع ہوئی, وہاں پہ سربراہ ریاست, اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بطور پیغمبر اسلام نہیں ضروری کہ وہ کی جا رہی ہو, وہ ہم نے دیکھ لیا پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور آپ نے خود کیا کچھ برداشت کیا. وہاں پہ سربراہ ریاست اور ریاست کے خلاف سازش ہے. اسما بنت مروان جو اشعار لکھتی ہے وہ ابھارنے والے اشعار ہیں لوگوں کو بغاوت پہ, ٹھیک ہے, اور بغاوت کس چیز کے خلاف؟ اس ریاست کے خلاف جسے متحد کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو کبھی متحد نہیں ہوئی تھی, جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متحد کر رہے ہیں توحید کے نام پہ, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ قبائل تھے نا, فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تقریباً آدم کے زمانے والے حالات تھے جو اس زمانے میں ہوئے ہوں گے. آپ کے قبیلے کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کہتے ہیں جی ہمارے خداؤں نے یہ کہا ہے کہ تم ایسے کر دو, میں کہتا ہوں تمہارے خدا کہتے رہیں, میرے خداؤں نے تو کہا ہے کہ میں ایسے کروں. یہ قبیلہ کہتا ہے ہمارے خدا نے تو کہا ہے کہ تم کچھ یہ کرو. سو آپ کے پاس اے بی اور سی اور ڈی اور ای اور پتہ نہیں کتنی آپشنز آ گئی, سارے خدا لگے ہوئے. یہ قوم جو کبھی متحد نہیں تھی, یہ صرف متحد ہوئی ایک خدا کے نام پہ. توحید نے اس قوم کو متحد کیا. وہ خدا, ایک خدا جب تک نہیں آیا اس وقت تک یہ قبائل میں بٹی ہوئی جو قوم تھی یہ متحد نہیں ہو سکی, منظم نہیں ہو سکی. اب اس کے خلاف جب کوئی سازش کرتا ہے, جب توحید کو, یعنی اس ایلیمنٹ کو جو ریاست کا پیوٹ ہے, جس کے اوپر ریاست کا جو ہے وہ پوری بنیاد ہے, جب اس کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے, جب سربراہ ریاست کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ ریاست کے خلاف حملہ تصور کیا جاتا ہے. آج دنیا کا کون سا ملک ہے, اب ہم ماڈرن ڈیز میں آ جاتے ہیں, تو ہم 14-15 صدیاں پہلے کی بات کر رہے ہیں نا, ماڈرن ڈیز میں آ جائیں. کوئی جب کسی سربراہ ریاست کے اوپر حملہ کرتا ہے, ایک تو نا مجنونانہ سا حملہ, گاڑی پہ کچھ پھینک دیا, کچھ کر دیا, یہ نہیں, پلاٹ, کنسپیریسی ٹو اوور تھرو, کیا سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ. اب بعض ملکوں میں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے, لیکن جب ہوتی تھی تو سر تن سے ہی جدا کیے جاتے تھے. آج بھی جہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ ہے وہاں پہ سر تن سے ہی جدا کیے جاتے ہیں. تو کیا وہ آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ فلاں کی شان میں گستاخی کر دی تھی اس نے تو کر دیا؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ کہیں گے یہ ریاست کے خلاف بغاوت کی تھی, اور وہ ریاست کے خلاف بغاوت کی سزا پائے گا. علماء سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ گستاخی کی سزا قتل ہے. یہ آپ کی تعویل ہے, ٹھیک ہے. یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کی تعویل آپ کی جگہ درست, ان کی تعویل ان کی جگہ درست, اور وہ دیکھیں میری تعویل تو یہ ہے نہیں, میری تعویل میری تو کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ میں تعویلیں کروں. میں تو یہاں پہ پیش کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. میں خود تو اس پہ ایک حاشیہ آرائی کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا, کسی تبصرہ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مکی دور میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مدنی دور میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مکی دور میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مدنی دور میں. میں تو تاریخ سے آپ کو بتا رہا ہوں, سیرت سے بتا رہا ہوں. باقی آگے مولانا فلاں اور علامہ فلاں اور صاحب زادہ فلاں اور فلاں فلاں نے جو کچھ جو ہے وہ شمس العلماء فلاں نے جو کچھ تعویلیں کی ہوں گی وہ کرتے رہیں,
ڈزنٹ میٹر. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے, سیرت موجود ہے, ضرورت انجام دیکھیں کیا ہے, نتیجہ دیکھیں کیا ہے. اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ ہو آپ کی شان میں, تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طور پہ آپ دنیا کے سامنے وہ نمونہ پیش کریں جس سے آپ گستاخی کی روک تھام کر سکیں. آپ کے اس ریاکشن نے جو علامہ فلاں اور مولانا فلاں نے دیا ہے, اس نے صرف اسلام کے لیے بدنامی کمائی ہے اور تو کچھ بھی نہیں کیا. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ خیز کیا ہے اور نتیجہ چاہتے کیا ہیں. ہر چیز میں, ہر الٹی پلٹی چیز میں تو آپ اپنے نبی کو لے آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ نبی نے کیا. کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ یار یہ آدمی جو چلتا جا رہا ہے یہ کسی کیا ہے, مطلب اس نے جو ہے وہ سر پہ میلی سی پگڑی باندھی ہوئی ہے, دانت اس کے پیلے اور زرد ہیں, اور جو ہے وہ مطلب جیب میں سے مسواک کا چبا ہوا حصہ جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے, اور جو ہے وہ جیبیں بڑی بڑی اور عجیب و غریب قسم کی جوتی اور گندے پاؤں اور گندے ناخن, پھٹی ہوئی ایڑیاں. یہ کیا ہے اس آدمی کا؟ آپ کہتے ہیں یہ نہ کہنا بھائی, یہ ہمارے نبی پاک کا حلیہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب یہ نبی پاک کا یہ حلیہ جب آپ بنا کے دے دیتے ہیں کسی کو, تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ دوبارہ میرا سوال ہے کہ وہ جس نے اب ایسا بندہ دیکھ کے جس نے کارٹون بنایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جس قدر آپ صفائی اور ستھرائی اور نظافت کے آپ خیال رکھنے والے تھے, جو نفاست تھی آپ کی طبیعت میں, جو حسن تھا آپ کی شخصیت کا, اس کو آپ نے لا کے ایک تھڑے کے کسی جو ہے وہ غنڈہ گرد مولوی کی شکل میں جب آپ پیش کریں گے, تو کارٹونسٹ کو کتنا الزام دینا ہے اور ان کو کتنا دینا ہے جنہوں نے اس کارٹون کو کہا کہ یہ ہمارا نبی کا حلیہ ہے. تو یہ دیکھنے والی باتیں ہیں نا. اور جو کوئی چیز ہوتی ہے جہاں ہوتی ہے فلاں کو کیوں مارا, کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح کیوں ہوا, یہ غلط چیز کیوں ہو رہی ہے اسلام میں, کیونکہ ہمارے نبی کا حکم ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا لمبی لمبی بحثیں ہوں گی. قرآن میں جو ہے وہ بیوی کو مارنے کی اجازت دی جاتی ہے مثلا, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں. لمبی بحثیں ہوں گی, وہ اس صورت میں, وہ اس صورت میں, وہ ٹھیک, وہ اپنی جگہ درست ہوں گی. کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار ہمارے نبی کریم کی سنت کو دیکھو, آپ نے تو بڑی محبت دی, آپ نے عورت کو اور بیوی کو بڑا احترام دیا, بڑی تکریم کی آپ نے, اور ہمیں سکھائی کہ اپنی بیویوں کی تکریم کرو, اپنے اولاد کی تکریم کرو. ہم نے تو یہ دیکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے شمائل پیش کرنے کی بجائے جب ہم توڑ مروڑ کے اپنے سیاسی اسلام, پولیٹیکل اسلام کے ایجنڈاز کو جب پورا کرنے نکلتے ہیں, تو انجام یہ ہوتا ہے کہ خاکے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو جو ہے وہ ہم نے کرنا کیا ہے پھر؟ کیا بہت لیٹ ہو چکا, بہت تاخیر ہو گئی؟ ابھی بھی اٹس نیور ٹو لیٹ جیسے کہتے ہیں, تاخیر کبھی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. ایک حل, جو واحد حل ہے, وہ یہ ہے کہ خاکہ بنے, اپنا پروٹیسٹ رجسٹر ضرور کرائیں, بتائیں ضرور. ہمارے دل دکھی ہوئے ہیں اس بات پہ جناب, کیونکہ یہاں مغربی ممالک میں شائع ہونے والے خاکوں پہ مغربی ممالک, مغربی حکومتیں روکتی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی یہ آزادی اظہار, آزادی ضمیر, آزادی مذہب, جس کا جو جی چاہتا کرے. تو فائدہ اٹھائیں اس آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا, اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرائیں, اور اس میں ایسے لوگوں کو, ایسے سرکلز کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں, ان تک اسی آزادی اظہار کا استعمال کرتے ہوئے جو مغرب میں میسر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی خوبصورتیوں کو پیش کریں, جو حقیقی رنگ ہے آپ کی شخصیت کا اور آپ کے ذات مبارک کا, تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ آپ کا نبی کون تھا. تو حل تو اس کا یہ ہے. اور مزے کی بات کہ جو آزادی اظہار یہاں مغرب میں اس کا استعمال کریں, کیونکہ یہ آپ کو اپنے ہاں مسلمان ممالک میں میسر نہیں ہے. کیونکہ وہاں تو ہو سکتا ہے آپ شمائل نبوی بیان کرنے بیٹھیں تو کسی ایک بات پہ دوسرا کوئی فرقہ آپ کا سر تن سے جدا کر دے کہ تمہیں یہ ہمت کیسے ہوئی, اور پھر اس مولوی جس کا سر تن سے جدا ہوا ہے, اس کے رشتہ دار اس مولوی کا جا سر تن سے جدا کریں, اور یہ سر جو ہیں ہزاروں تنوں سے جدا ہوتے رہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کا باعث بنتے رہیں, اور ہم بیٹھے تماشا دیکھا کریں اور ہم کچھ بھی نہ کریں.
اس لیے وہ جو آپ کہتے ہیں کہ دونوں ہی درست ہو سکتے ہیں، کوئی ڈنڈا لے کے نکل جائے، تلوار لے کے نکل جائے، کتاب لکھے، کتاب لکھنے والا ہی درست ہوگا. اور آج کے زمانے میں تو سوشل میڈیا کی سہولت میں میسر ہے، اس کے اوپر بیٹھ آزادی ضمیر کی سہولت میسر ہے جن ملکوں میں ہے. تو جو یہاں ہے مغرب میں، انہیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا. وہاں تو آپ اپنے اسلامی ممالک میں تو شاید کر بھی نہ سکیں. یہاں آزادی اظہار کا سہارا لے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بناتے ہیں. آپ اپنا پیسفل پروٹیسٹ رجسٹر کرائیں اور اسی آزادی اظہار کا سہارا لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کریں.